بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ گزشتہ روز میں آپ سے جو ہے وہ جو ہمارے مباحث ختم ہوئے تھے وہ وطنیت اور ملت کے حوالے سے تھے کہ وطنیت کیا جذبہ ہے اور ملت کیا جذبہ ہے، اور کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہمارے ہاں واضح ملت کا ایک تصور تھا جس وقت جو ہے وطنیت کا تصور جو ہے وہ پنپ نہ سکا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے رویوں میں جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا ایک رویہ تھا اور وطنیت کا تصور جو ہے وہ مان پڑا ہوا تھا یا تھا ہی نہیں۔ دو طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر مزید جو ہے وہ جو اس دن ہم نے سوال اٹھائے تھے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے صلاح الدین احمد اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی مہمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیان کرتے ہیں جی کہ اسلام کے جس طرح سے ہندوستان کے اندر جذبہ ملت کا فروغ تھا کہ صرف اور صرف امت مسلمہ کی بات کی جائے، نہ کہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی، تو یہ ایک ہمارا قومی رویہ تھا۔ اب اس صورتحال میں قومی وطن کی آفرینش یعنی کہ آفرینش، پیدائش، آغاز، یعنی کہ عرض پاکستان کی کا حصول یا اس کا وجود میں آنا ایک معمے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک راز ہے، ایسا راز جو کھل بھی گیا اور کھل نہیں بھی پایا۔ اب وہ کس طرح سے، مزید میں نے کہا نا کہ ہر آنے والے جملے میں گزشتہ بات کی جو حقیقت ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، پاکستان کے قیام سے کم و بیش 25 سال پہلے، ربع صدی 25 سال پہلے اس مرد عظیم کے افکار، یہاں پر مرد عظیم سے مراد علامہ اقبال ہے، جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا۔ ظاہر ہے صبر پاکستان جو ہے وہ علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے کہ وہ جو ہے اس سے پہلے، یعنی صبر پاکستان دینے سے پہلے وطن اور وطنیت کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے تھے، وہ اس کی نفی کر رہے تھے، نفی اس پیرائے میں کہ وہ کسی محدود رویے کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی بات کر رہے تھے۔ ان کی پوری شاعری اٹھا کر دیکھ لیجئے جس میں امت مسلمہ کی بات کی گئی۔ لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ لیکن جب یہی مفکر اسلام، یہی شاعر مشرق، یہی شاعر اسلام جب اپنے شاعرانہ جو خیالات ہیں، الہامات ہیں، ان کی موجودگی میں ایک لمحے کے لیے جغرافیائی حقائق کی جانب، زمینی حقائق کی جانب اور ہندوستان کی جو عملی سیاست ہے اس کی جانب توجہ دیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ شمال مغربی ہندوستان جو ہے وہ اس میں ایک اسلامی ریاست کے وجود کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا، یعنی کہ اب یہاں پر مولانا صلاح الدین احمد یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال کا جو شمال مغربی ہندوستان کے اندر اسلامی وطن کے حصول کا خواب تھا وہ کہاں تک تھا، کہ میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ یعنی کہ اب یہ بات کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ بحث طلب ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے تو پھر بات کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ دعوت جمرود سے، یعنی کہ جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے،
وہاں سے لے کر راس کماری تک اسلامیہ ہند کے لیے تھی۔ راس کماری یہ کہہ لیجیے ہندوستان میں سری لنکا کا جو بارڈر ہے وہاں ایک جزیرہ ہے۔ کیا جمرود سے لے کر راس کماری تک وہ یہ ان کا خواب تھا کہ وہاں تک جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جائے، یا شمال مغربی ہندوستان کو قائم کیا جائے، یا صرف انہی اقطاع کے، یعنی کہ صرف انہی اسی زمین کے ٹکڑوں کے، یا اس زمین کے جغرافیے تک جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ جمنا ظاہر ہے ایک دریا ہے، ہندوستان میں ہے، تو کیا یہ سندھ سے لے کر جمنا تک کا علاقہ جو ہے وہ اس کو ایک نئی ریاست کی شکل دینا چاہتے تھے؟ اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام نے بھی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ اب جی یہ جو بات کر رہے ہیں جی، اب ظاہر ہے کہ ہمارے اسلاف کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیپو سلطان امت مسلمہ کے داعی تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ مسلمان عروج پائیں۔ عبدالحمید ثانی جو عثمانیہ سلطنت کے آخری جو با اختیار جو خلیفہ گزرے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش تھی۔ جمال الدین افغانی جو ہے افغانستان سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی امت المسلمہ کے داعی تھے، اور یہ بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک اجتماعی قوت کے خواہش مند تھے۔ اور اقبال بھی جو ہے وہ خود مفکر اسلامی علامہ اقبال بھی ملت اسلامیہ کا ایک تصور رکھتے تھے۔ لیکن دیکھتے یہ جی کہ کیا ان میں سے کس کا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے، یا اس خواب کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، بحث آگے کیا چلتی ہے جی۔ لیکن ایک بات بالکل صاف یہاں ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے، اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئی۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، کہ جب علامہ یعنی کہ اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب علامہ اقبال نے جو ممکنات تھی ریاست کے حصول کے حوالے سے، کہ امکانات فروغ کے سلسلے میں، یعنی کہ جغرافیے یا زمین کے حصول کی جو حقیقی حیثیت ہے، اس کی جانب جب ان کا رجحان ہوتا ہے، تو رجحان کب ہوتا ہے؟ جب وہ جذبات سے افکار کی طرف انحراف کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ جذبات کی دنیا سے نکل کر فکر کی طرف، حقیقت کی طرف رجوع کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، یعنی کہ جذبات سے انحراف کرتے ہیں اور حقیقت کی طرف آتے ہیں، یعنی زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں، تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے، تو ان کے لیے جو ہے جی وہ یہ تمام دوڑ دھوپ، یہ تمام کوشش، اور اس جہاں کی وسعتیں، کشادگی، اور اس کے سفینہ کشتی کے سفر کے لیے بحر امکان، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ طاقت کہہ لیجئے، تو مسلمان تو اس کے سفینے کے لیے کہ یہ بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں، تو کیا ہوا جی؟ تو اب ان کے سامنے جو ہے وہ جو تصور ملت تھا، جو اس کی کہہ لیجئے کہ حد بندیاں تھیں، انہیں پھر بے معنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اب ان کے سامنے جغرافیہ کی حقیقت آ گئی، کہ زمین کا حصول یا ایک خطے کا حصول کسی ملت کے لیے، کسی قوم کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے یا کیوں ناگزیر ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنے تاریخ خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ جب وہ اس سے لا تعلق ہوتے ہیں، یا جب ان کو یہ امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، امت مسلمہ کے اتحاد یا امت مسلمہ کے لیے ایک جہان بے کنار، یعنی کہ جس کی کوئی کنارہ نہ ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ آج بھی
اور عہد رفتہ میں بھی ہمیں ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ جب تمام دنیا کے مسلمان ایک جغرافیہ کے اندر موجود ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے جی کہ تاریخ خطبے میں جو انہوں نے خطبہ الہباد دیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخ مسلمانوں کے اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل بنیاد کی دعوت دی. تو انہوں نے مسلمانوں کو اس حقیقت کی جانب گامزن کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کو حاصل کریں. شاعر آسمان کی بلندی اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی. شاعر آسمان کی بلندی اور وسعتوں سے اتر کر، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جذبوں اور خیال کی جو ان کی وسعتیں تھیں، بلندیاں تھیں، وہ اس سے اتر کر زمینی حقائق کے قریب آئے اور زمین کے ٹکڑے میں زمین کے تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ ہوا یہ. اب یہاں پر پھر دیکھیے گا کہ یہاں پر انہوں نے لفظ ملت کا استعمال کیا ہے کہ وہ ایک ٹکڑے، یہ زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر رہتے ہوئے ملت کے مفاد کو جو ہے وہ محدود کرنے پر آمادہ ہوئے. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ایک آزاد وطن حاصل کر کے ہی جو ہے وہ امت مسلمہ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملت کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی اور اسی میں نجات بھی ہے امت مسلمہ کی. اگر اس مضمون سے ہٹ کر بات کی جائے تو اب دیکھ لیجئے کہ عرض پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد آج بھی مسلمان، یہاں کے مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اور ان کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پاکستان اپنی آواز، ان کی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے. فلسطین کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کے حکمران اور عوام آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ پہلو کہ جب آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا، اپنی ایک حیثیت ہوگی، تو پھر آپ دوسروں کے لیے، دوسروں کے حقوق کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کر سکیں گے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی. زمین اور آسمان میں ایک تضاد موجود ہے، صنعت تضاد موجود ہے اس میں. زمین اور آسمان، زمین جہاں پر ہم قیام کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے قدم ہیں، اور آسمان جو ہمارے تحت نظر جو ہمیں نیلگوں آسمان دکھائی دیتا ہے، وہ آسمان ہے. تو کہہ رہے جی کہ ہم تخیل کی ہزار پروازیں کیوں نہ کر لیں، ہماری کتنی خواہش کیوں نہ ہو، اور ہمارے خیالات کی کتنی کتنی بلندیاں کیوں نہ ہوں، آسمان زمین نہیں ہو سکتا اور زمین آسمان نہیں ہو سکتی. اور حقیقت دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں زمین کی ضرورت ہے. یعنی کہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی وسعتوں تک رسائی کس طرح سے پائیں گے؟ جب زمین پر قدم ہوں گے تو آسمان تک رسائی ہوگی. تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو. آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم. آسمان کی بادشاہت، آسمان پر کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی بادشاہت، اللہ کا نائب ہوتے ہوئے زمین پر ہم قائم کریں. اقبال کے ہاں نیابت الہی کا بڑا فلسفہ ہے، اللہ کا نائب ہونا، کہ اللہ نے انسان کو دنیا پر اپنا نائب مقرر کیا ہے. اور نائب کب اپنے فرائض سے انجام دے سکے گا؟ جب وہ بااختیار ہو. اور وہ بااختیار کب ہوگا؟ جب اس کے پاؤں زمین پر ہوں گے. اور زمین پر پاؤں کب ہوں گے؟ جب آزاد مملکت کا ایک ٹکڑا، اس کے جغرافیہ، اس کے
حقوق، اس کے مفادات، اس کے اقدار کا تحفظ کرے گا، تو تب زمین کی بادشاہت، زمین پر اللہ کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف بااختیار ہو کر، زمین پر بااختیار ہو کر اسے اپنا وطن بنائے۔ کس کو اپنا وطن بنائے؟ جو وطن وہ اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی قربانیوں کے صلے میں حاصل کرتے ہیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس وطن کے لیے، یعنی کہ متحدہ ہندوستان کے اندر جو بھی یعنی لڑائیاں لڑی گئی، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں نے انگریزی افواج میں شامل ہوتے ہوئے جو خدمات سر انجام دیں وہ عرض پاکستان کے لیے تھی، نہیں، وہ بحث فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 1948 کی جنگ ہو، 1965 کی جنگ ہو، 1971 کی جنگ ہو، یا پھر ہمارے قریب زمانے میں کارگل کی جنگ ہو، اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے مجاہدوں نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب سیلاب آتا ہے یا زلزلے آتے ہیں تو یکجان ہو کر تمام امت مسلمان، تمام پاکستانی اس کے لیے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی مشکلات میں سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ، اور سرخرو ہوتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک جغرافیہ ہوتا ہے، ایک وطن ہوتا ہے، تو اس وطن کی حفاظت کے لیے آپ میں یہ احساس جاگزیں ہوتا ہے، یہ احساس غالب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد قربان کر دینی ہے، کیونکہ جان، مال، اولاد وہ رشتے ہیں جو یقیناً انسان کے لیے بڑی قدر و اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وطن پر قربان کرنا اس لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ وطن ہے تو آنے والی نسلوں کی زندگی محفوظ ہے، آنے والی نسلوں کی عزت حرمت محفوظ ہے، ہماری آنے والی جو اولادیں ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہے۔ تو اس پیرائے میں وطن کا ہونا آزادی کے رویوں کو پروان چڑھانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔